بالنگ کے اوپر اگر بات کر لے تو ساری ذمہ داری جو ہے اس بار ٹیم کی جو آ گئی ہے وہ نسیم شاہ پر آ گئی ہے. ریسنٹلی اسکواڈ میں جو چینج ہوا ہے ریئلی ناٹ ایگری ود دیٹ اینڈ موسٹلی پیپل آر ناٹ ایگری ود دیٹ. کب کے لیے پاکستان کا جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وی لاسٹ ا ڈائمنڈ یو نو ویری ویل. اس بار کافی ڈیسیجنز ہے جو کہ بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے. شعیب ملک تھا تو اور پلیئر لیکن وہ پرفارم کرتا تھا ایک ینگ اسٹار کی طرح. آج پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان ایشیا کپ 2022 کا میچ کھیلا جائے گا. ہر بار کی طرح اس بار بھی پاکستانی شائقین اس میچ کو لے کر انتہائی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اینڈ the reason you know very well. یہ بات تو طے ہے کہ انڈیا پاکستان سے 100 میں سے 100 میچ ہار جائے, لیکن اگر انڈیا کے شائقین تھوڑا سا بھی کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں تو وہ پاکستان کا نیکسٹ میچ کبھی بھی مس نہیں کریں گے. اور اسی طرح کا حال پاکستانی شائقین کا بھی ہے. آتے ہیں اپنی ٹیم کے اسکواڈ کی طرف جو کہ ایشیا کے لیے سلیکٹڈ ہوا ہے. پچھلی بار چیمپئن ٹرافی میں پاکستان کا ٹیم بہت زیادہ اسٹرانگ تھا بنسبت اس بار تھوڑا سا قسمت نے ساتھ نہیں دیا ہے پاکستانی ٹیم کو. اس وقت شعیب ملک بھی موجود تھا, شاہین شاہ افریدی بھی موجود تھا. اس کپ کے لیے پاکستان کا جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وی لاسٹ ا ڈائمنڈ یو نو ویری ویل. شاہین شاہ افریدی اس بار ایشیا کپ سے بدقسمتی سے باہر ہو گیا ہے اور پاکستان کے لیے انتہائی اہم کھلاڑی تھا کیونکہ وہ بالر کی شکل میں انتہائی بہت بڑا رول ادا کرتا ہے ایز ویل ایز اے بیٹسمین. جب ضرورت پڑتی تو شاہین شاہ افریدی اپنا کردار ضرور نبھاتی. اسی بنا شعیب ملک کو ڈراپ کیا, یہ بہت بڑی غلطی ہے. کہ شعیب ملک تھا تو اور پلیئر لیکن وہ پرفارم کرتا تھا ایک ینگ اسٹار کی طرح. ٹیم کو بہت ہی مشکل حالات سے ہر وقت نکال دے گا. اس بار کافی ڈیسیجنز ہے جو کہ شائقین بھی اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے, کچھ بدقسمتیاں بھی ہے. ریسنٹلی اسکواڈ میں جو چینج ہوا ہے ریئلی ناٹ ایگری ود دیٹ اینڈ موسٹلی پیپل آر ناٹ ایگری ود دیٹ. وسیم جونیئر کو ریپلیس کیا گیا. وسیم جونیئر کی جو ابھی پرفارمنس ہے وہ کافی اچھی جا رہی ہے, لیکن آپ پچھلے میچز میں حسن علی کی جو پرفارمنس دیکھ رہے ہیں وہ کافی بری حالات میں ہے, تو اس کو تھوڑا ریسٹ دینا چاہیے تھا. شاہین شاہ افریدی کے جانے کے بعد پاکستان کی جو ٹیم کا بالنگ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. ریسنٹلی ابھی جو دورہ ہوا تھا نیدرلینڈ کے ساتھ پاکستانی ٹیم, تو وہ سیریز اپنے نام کر گیا, لیکن آپ لوگوں نے پرفارمنس دیکھا ہوگا پاکستانی ٹیم کا اتنا نہیں تھا جتنا ایکسپیکٹڈ تھا. میچز پاکستان جیت گئے لیکن اسی طریقے سے نہیں جیسے کہ وہ اس طرح پرفارم کر رہے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. بالنگ کے اوپر اگر بات کر لے تو ساری ذمہ داری جو ہے اس بار ٹیم کی جو آ گئی ہے وہ نسیم شاہ پر آ گئی ہے. نسیم شاہ کی جو پچھلی پرفارمنس ہے وہ کافی اچھے جا رہے ہیں اور سارے توقعات جو ہے ٹیم کے بالنگ کے سائڈ پر وہ نسیم شاہ سے جڑی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حسنین بھی اس کے ساتھ دے رہے. شاہین شاہ افریدی کی جو کمی ہے وہ کوئی نہیں پورا کر سکتا اس ایشیا کپ میں. تو لیٹس سی, ہماری جو بیسٹ وشز ہے وہ آلویز ود پاکستان. آف کورس ڈیفینیٹلی ہوپ فار دا بیسٹ آف لک پاکستانی کرکٹ ٹیم.